سورہ واقعہ ہمیں قیامت کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور ہر انسان کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ اصل کامیابی دولت، شہرت اور دنیا کے اونچے مقام میں نہیں ہے، بلکہ ایمان اور نیک عمل کرنے میں ہے۔ انسان کو اپنے اعمال بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ واقعہ اللہ کی قدرت اور اس کی نعمتوں پر غور کرنے کی نصیحت دیتی ہے۔ پانی، کھیتی، آگ اور ہماری پیدائش، ان سب چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے کے بجائے ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں تکبر سے بچنے کی بھی صلاح دیتی ہے۔ انسان کتنا بھی طاقتور یا کامیاب ہو جائے، اس کی اصل زندگی اور اس کی ہر نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کامیابی ملے تو گھمنڈ نہیں، بلکہ شکر پیدا ہونا چاہیے۔ ایک بڑی نصیحت یہ بھی ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا یا سننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی باتوں پر غور کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن ہمارے دل، ہمارے کردار اور ہمارے اعمال میں دکھائی دینا چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر سورہ واقعہ ہمیں آخرت کے لیے تیاری کرنے کو یاد دلاتی ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی تو آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب وہ پیش آنے والا واقعہ پیش آ کر رہے گا، یعنی قیامت، اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ زیر و زبر کر کے رکھ دے گا۔ جب زمین ہلا کر رکھ دی جائے گی اور پہاڑ پیس کر رکھ دیے جائیں گے تو وہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے، اور تم 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے، بس دائیں طرف والے کیا کہنے دائیں طرف والوں کے، اور بائیں طرف والے کیا جانو بائیں طرف والوں کو، اور جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے۔ وہی نعمتوں کی جنتوں میں قریب تر کیے جائیں گے۔ پہلوں میں وہ بڑی تعداد میں ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے، ایسی مسہریوں پر جو سونے سے بنی جواہرات سے جڑی ہوئی ہوں گی، ان پر آمنے سامنے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ان پر آمنے سامنے ٹیک لگائے بیٹھی ہوں گی۔ سدا بہار لڑکے ان کے پاس آتے جاتے ہوں گے، گلاسوں اور جگوں میں صاف ستھری شراب کے جام لیے، ایسی شراب کہ جس سے نہ ان کے سر چکرائیں گے اور نہ ان کے ہوش اڑیں گے، اور ایسے میوے لیے جن کا انتخاب وہ خود کریں گے، اور ایسے پرندوں کا گوشت لیے جن کی انہیں خواہش ہوگی، اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں جیسے چھپا چھپا کر رکھے گئے موتی۔ یہ سب ان کے ان کاموں کے بدلے کے طور پر ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس میں نہ وہ کوئی بحث سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، سوائے سلامتی ہی سلامتی کی بات کی۔ اور جو دائیں طرف والے ہیں، کیا خوب ہیں دائیں طرف والے، کانٹوں سے پاک سدرہ کے درختوں میں، اور لدے ہوئے کیلوں کے پیڑوں میں، اور پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہونے کو آئیں گے اور نہ ان میں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور بلند بستروں میں۔ ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے تو ہم نے ان کو کواری بنایا، محبت بھری ہمجولیاں یہ ہیں دائیں طرف والوں کے لیے۔ یہ پہلوں میں بھی بڑی تعداد میں ہیں اور بعد والوں میں بھی بڑی تعداد میں۔ اور بائیں طرف والے، کیا حال ہوگا بائیں طرف والوں کا، وہ جھلسا دینے والی ہوا میں ہوں گے، اور کھولتے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ بڑے عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی رہ جائیں گے، کیا پھر اس وقت ہم اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت میں ضرور جمع کیے جائیں گے، پھر لازماً تم کو اے گمراہوں، جھٹلانے والوں،
زقوم کے درخت سے کھانا ہی پڑے گا، بس اسی سے پیٹ بھرنے پڑیں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی پینا پڑے گا، پھر اس طرح سے پینا پڑے گا جیسے پیاسے اونٹ پیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہوگی بدلے کے دن ان کی مہمانی۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم کیوں اس کو سچ نہیں مانتے؟ بھلا تمہارا کیا خیال ہے جو تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کر رکھی ہے اور ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، اس طرح کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے جیسے اور لوگوں کو لے آئیں اور تم کو وہاں اٹھا کھڑا کریں جس کا تمہیں علم بھی نہیں، اور تم تو پہلی پیدائش کو جانتے ہی ہو، تو کیوں سبق نہیں لیتے؟ بھلا تمہارا کیا خیال ہے جو تم کھیتی کرتے ہو، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بھوسا کر ڈالیں تو تم بہت چکے رہ جاؤ کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم بڑے بد نصیب ہیں۔ بھلا تمہارا کیا خیال ہے جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا کر دیں، پھر تم کیوں احسان نہیں مانتے؟ بھلا تمہارا کیا خیال ہے وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو، کیا تم اس کے درخت اگاتے ہو یا پھر ہم اگانے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کے لیے اور جنگل والوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ بس اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے جو بڑی عظمت والا ہے۔ تو اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور یقیناً اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ بلا شبہ یہ عزت والا قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ اس کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے، اس کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو خوب پاک صاف ہو۔ رب العالمین کی طرف سے اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا جا رہا ہے، تو کیا تم اس کلام سے لاپرواہی برتتے ہو اور اس کے جھٹلانے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے؟ تو پھر کیوں نہ جس وقت جان حلق کو پہنچتی ہے اور تم اس وقت اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں حالانکہ تم نہیں دیکھتے، تو اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو تو کیوں نہیں ایسا ہو جاتا کہ تم اس کو لوٹا دو اگر تم اپنی بات میں سچے ہو؟ پھر اگر وہ مرنے والا مقربین بارگاہ الہی میں ہوا تو مزے ہی مزے ہیں اور خوشبو ہی خوشبو ہے اور نعمتوں بھرا باغ ہے، اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں ہوا تو تیرے لیے سلام ہی سلام کے نذرانے ہیں کہ تو دائیں طرف والوں میں ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں ہوا تو کھولتے پانی سے اس کی خاطر کی جائے گی اور اسے جہنم رسید کیا جائے گا۔ بلا شبہ یہی وہ بات ہے جو یقینی طور پر سچ ہے۔ بس آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیے جائیے جو بڑی عظمت والا ہے۔